حضور اقدس جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کا رہن سہن مبارک کیسا تھا، یہ ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ سرائے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو اس بات سے مختصراً آگاہ کریں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادگی سے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبوب ترین ہستی جن کے لیے پوری کائنات اللہ رب العالمین نے ترتیب فرمائی، ان کی زندگی کیسی تھی، اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی کتنی چیزیں موجود رہتی تھیں، یہ جان لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ قصہ سنایا اور فرمایا، میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ میں اندر جا کر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے صرف لنگی باندھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جسم اطہر پر کوئی اور کپڑا موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں اور مٹھی بھر ایک سا یعنی 3 کلو کے قریب جو اور کیکر کے پتے جو کھال رنگنے کے کام آتے ہیں ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک بغیر رنگی ہوئی کھال لٹکی ہوئی ہے۔ اتنا کم سامان دیکھ کر میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیوں روتے ہو اے ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ رہوں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پڑے ہوئے ہیں، اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ ادھر کسرا اور کیسر تو پھلوں اور نہروں دنیا کی فراوانی میں ہوں، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور برگزیدہ بندے ہو کر آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن الخطاب، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا؟ اور حاکم نے اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اجازت لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بالا خانے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا کچھ حصہ مٹی پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے ایک بغیر رنگی ہوئی کھال لٹکی ہوئی ہے، اور ایک کونے میں کیکر کے پتے پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے بیٹھ گیا، اور میں نے عرض کیا، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خاص بندے، اور آپ کا یہ حال اور کسرا اور کیسر سونے کے تختوں پر اور ریشم و دیباج کے بچھونے پر ہوں۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں جلدی دے دی گئی ہیں، اور یہ دنیا جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور ہمیں بعد میں آخرت میں طیبات اور اچھی چیزیں دی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو دیکھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس سے زیادہ نرم بستر لے لیتے تو اچھا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس دنیا سے کیا واسطہ؟ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کسی ہے جو سخت گرم دن میں چلا، پھر اس نے تھوڑی دیر ایک درخت کے نیچے آرام کیا، پھر اس درخت کو چھوڑ کر چل دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ انصاری عورت میرے پاس آئی، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک دیکھا کہ ایک چادر ہے جسے دوہرا کر کے بچھایا ہوا ہے، پھر وہ چلی گئی، اور اس نے میرے پاس ایک بستر بھیجا جس کے اندر اون بھری ہوئی تھی۔ جب آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو اسے دیکھ کر فرمایا، اے عائشہ، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں انصاری عورت میرے پاس آئی تھیں، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا تھا، پھر اس نے واپس جا کر میرے پاس یہ بستر بھیجا ہے۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ واپس کر دو، اللہ کی قسم اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کا کپڑا پہنا اور پیوند والا جوتا استعمال فرمایا اور کھردرے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور بشیخ کھانا کھایا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بشیخ کھانا کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ موٹے پسے ہوئے جو جنہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے گھونٹ کے ذریعے ہی تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے آٹا چھان کر اس کی ایک چپاتی پکائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کھانے کی ایک قسم ہے جسے ہم اپنے علاقہ حبشہ میں پکایا کرتے ہیں، تو میرا دل چاہا کہ میں اس سے آپ کے لیے ایک چپاتی بناؤں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، چھان برے کو اسی آٹے میں واپس ملا کر گوندھو اور پھر اس سے میرے لیے روٹی پکاؤ۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں حضرت حسن بن علی، حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ہمارے لیے وہ کھانا تیار کریں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ میں نے کہا اے میرے بیٹو، میں پکا تو دوں گی لیکن آج تمہیں وہ کھانا اچھا نہیں لگے گا، خیر تم لوگوں کا اصرار ہے تو میں پکا دیتی ہوں۔ چنانچہ میں اٹھی اور جو لے کر انہیں پیسا اور پھونک مار کر موٹی موٹی بھوسی اڑا دی، پھر اس سے ایک روٹی تیار کی، پھر اس روٹی پر تیل لگایا اور اس پر کالی مرچ چھڑکی، پھر اسے ان کے سامنے رکھا اور میں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا پسند تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، آپ انصار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور زمین سے کھجوریں چن کر نوش فرمانے لگے اور مجھ سے فرمایا اے ابن عمر کیا ہوا، تم نہیں کھاتے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کے کھانے کو میرا دل نہیں چاہ رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرا دل تو چاہ رہا ہے اور یہ چوتھی صبح ہے جو میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اگر میں چاہتا تو میں اپنے رب سے دعا کرتا تو وہ مجھے کسرا اور کیسر جیسا ملک دے دیتا ہے۔ ابن عمر تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں رہ جاؤ گے جو 1 سال کی روزی ذخیرہ کر کے رکھیں گے اور یقین کمزور ہو جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم ابھی وہاں ہی تھے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے، اللہ ہی ان کو مقدر روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ تو دنیا جمع کرنے کا اور نہ خواہشات کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، لہذا جو آدمی اس ارادے سے دنیا جمع کرتا ہے کہ بقیہ زندگی میں کام آئے گی تو اسے سمجھ دینا چاہیے کہ زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نامعلوم کتنے دن باقی ہیں۔ غور سے سنو، میں دینار و درہم بھی جمع نہیں کرتا اور نہ کل کے لیے کچھ بچا کر رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ لایا گیا جس میں دودھ اور شہد تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پینے کی 2 چیزوں کو ایک بنا دیا اور ایک پیالے میں 2 سالن جمع کر دیے، یعنی دودھ اور شہد میں سے ہر ایک پینے اور سالن کے کام آ سکتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ غور سے سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن ضرورت سے زائد چیزوں کے بارے میں پوچھے۔ میں تو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہوں، کیونکہ جو بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے بلند کریں گے، اور جو تکبر کرے گا اللہ اسے گرائیں گے، اور جو خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے گا اللہ اسے غنی کر دیں گے، اور جو موت کو کثرت سے یاد کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے۔ معزز سامعین، حضور اقدس و اجمل جناب طیب و اطہر طٰہٰ و یاسین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، ان کی زندگی کے بارے میں ہوش کن حقائق آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ہر 2 جہاں میں کامیاب ہو سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔